رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنة ویبعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرضت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے۔ انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، ومن اطعم مسلما اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے۔ من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذوالجلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے۔ ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے۔ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ ذوالجلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے،
جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجیے، السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم، مستدرک حاکم کے مؤلف، جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذو الجلال نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں، اپنے والدین کی طرف سے 600 کموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 اہداف کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے، کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرته الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔
وحضرته الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں، وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے، اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے، ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت وہ چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے، اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر، اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل، قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے۔ آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گا۔ صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متى اکون من الصابرین، متى اکون من المتقین، متى اکون من الفائزین، میں کب صبر کرنے والوں کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کے صف میں کیسے آؤں گا جنہوں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن،
لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں. فاتخذوا تلاوته عملا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے. قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءة القرآن بقصد مناجاة اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. ایک ایک آیت پہ راتیں گزر جاتی ہیں. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ رات گزار دی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے میرے مالک، اگر تو اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو میرے مالک تو معاف تو کر سکتا ہے، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. کس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز تھی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں. کس طرح اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں. راوی روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہیں اور یہ آیت پڑھ رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ یہ تیرا احسان ہوگا اگر تو جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے. تردد هذه الآية وتبكي تقرأ وتبكي. آیت پڑھتی ہے رونے لگ جاتی ہیں، آیت پڑھتی ہے رونے لگ جاتی ہے. کس طرح محمد ابن کعب القرظی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے جاتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا، یہ تو سارے راز ہی کھول رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین ہر گناہ کی خبر دے گی. جس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہوگا کیونکہ اس کو رب نے حکم دیا ہوگا آج بول کے بتاؤ کس نے کیا گناہ کیا. کس طرح سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کس طرح ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ کسی جان نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. کس طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ ساری رات یہ آیت پڑھتے نظر آتے ہیں.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں۔ اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی انسان ناشکری کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کیسے اسے نعمتوں سے نوازیں گے؟ کس طرح تمیم داری ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھ رہے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا، جنہوں نے گناہ کیے ان کا گمان یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلہ ان کی طرح ملے گا جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا۔ سلف کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک آیت پہ رات گزار دیا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے هذه عادت السلف يردد احدهم الآیۃ الى الصبح، یہ سلف کی عادت تھی، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے، کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے میں لذت ملتی تھی۔ وہ اللہ سے مناجات کے نظریے سے قرآن پڑھتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَتْلُو الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ لَيْلَةً كَامِلَةً أَوْ مُعْظَمَهَا يَتَدَبَّرُهَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، سلف صالحین کی ایک جماعت ساری رات ایک آیت یا آیت کا ایک حصہ تدبر اور تفکر کے لیے پڑھتے پڑھتے گزار دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا پانچواں ہدف قراءۃ القرآن بقصد الاستشفاء به، قرآن پڑھا جائے تو اس لیے کہ اس میں شفا ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بنا کے نازل کیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا فیہ شفاء للناس وہدی ورحمہ، اس قرآن میں شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہہ دیجئے مومنوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، اللہ کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے اور شفا ہے، سینے کی روگ کو ختم کرنے والی ہے یہ کتاب۔ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں،
اور دلوں کا روگ اس قرآن سے ختم ہوتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی برکات سے نواز دے اور ہمیں روحانی اور جسمانی شفا نصیب فرمائے، اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی ام القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے۔ اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ لیکن مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابت ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شکر فكان خيرا له۔ مومن کی زندگی ہر حال میں خوبصورت زندگی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اگر اس کو خوشی ملے تب بھی وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی،
تربیت کے مختلف پہلوؤں کو، زاویوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا، وہاں اس بات کی بھی توجہ دلائی کہ اگر زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہوں گے۔ فتنہ کیا ہے، اور فتنے کی اقسام کون سی ہیں، اور فتنوں کا علاج کیا ہے۔ فتنے کا مطلب آزمائش، والفتنہ، اور فتنہ یہ ہے ما یبین به حال المرء من الخیر والشر، ایسے حالات جس سے انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے۔ وَهِيَ مُعَامَلَةٌ تُظْهِرُ الْأُمُورَ الْبَاطِنَةَ، فتنہ جب ہو تب انسان کے باطن کی خبر لوگوں تک پہنچتی ہے۔ انسان آسودگی کی حالت میں تو بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب فتنہ ہو تو پھر اس کے حقائق کھلتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ صحابہ کرام کو تربیت دی اور عملاً تربیت دی۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع اور غم کا موقع، ان دونوں مواقع پر عملی تربیت فرمائی۔ آج کتنے لوگ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اپنی زبان اطہر سے بیان کرتے الحمدللہ الذی بنعمته تتم الصالحات، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی توفیق سے یہ نیکی، یہ خوشی نصیب ہوئی۔ وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو اس وقت بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ معیار بتا دیا، بندہ مومن خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جب اسے دکھ پہنچے تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، مسلمانوں عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں، اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی جس طرح بڑھتی اور بڑھتی ہی جاتی ہے اس طرح فتنے بڑھتے ہی جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس فتنے میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن نیا فتنہ آئے گا انسان پچھلے فتنے کو بھول جائے گا۔ فتنوں کی قسمیں علماء نے بیان کی ہے۔ فتنۃ الصدر، سینے کا فتنہ، اس وقت امت اسلامیہ کو گھائل کرنے والا فتنہ فتنۃ الصدر، سینے کا فتنہ، وہ سینہ جس میں دل دھڑکتا ہے اللہ کے حکم سے، اسی سینے کے اندر باطل عقائد فتنہ ہے، اسی دل کے اندر بغض اور حسد اور عناد اور عصبیت اور تعصب فتنہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا لقمہ ہر وہ انسان بن جاتا ہے جس کے اندر منہجی مضبوطی نہ ہو، سینہ بے کینہ۔ اللہ کو دل وہ پسند ہے جس کے اندر کینہ و بغض نہ ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت نے تو خود بنایا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی مبارک نظریں پڑتی ہیں تو تمہارے دلوں پہ پڑتی ہیں، اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں میں فتنۃ عمیاء و صماء، ایسے فتنے کا بھی تذکرہ کیا جس میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ فتنۃ المحیا والممات،
موت و حیات کا فتنہ، زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے زاویوں کو شہوتوں اور خواہشات کے سپرد کر دے اور اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے۔ اور موت کا فتنہ یہ ہے انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ خاتمہ بالسوء ہو، اس کا آخری وقت برائی کی حالت میں آئے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے۔ فتنۃ الشبہات، فتنۃ الشہوات، شبہات کا فتنہ، جس کو اللہ کے دین پر یقین نہیں وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، جس کو کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت پر یقین نہیں وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کا علاج بیان کیا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، وہ اتباع کرتے ہیں گمان کی، خواہشات کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رب شاہی کو نہیں مانتا، اپنے نفس کا غلام، اپنی رائے کا مرید بن جاتا ہے، وہ دنیا جہان کا علم بھی سیکھ لے وہ پھر بھی گمراہ ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں اس کے خبث باطن کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سب سے زیادہ دنیا میں اگر لوگ کسی کی بات مانیں گے تو اپنے نفس کی مانیں گے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جب انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان تو بہکاتا ہے، یہ دنیا کی زندگانی کا نشہ یہ انسان کو جب چمٹ جاتا ہے تو انسان کو پھنساتا ہے۔ اس لیے فتنۃ الشہوات اور فتنۃ الشبہات، شبہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک قرآن نہ پڑھا جائے، شبہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ پڑھی جائے۔ جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں ان کی زندگی شبہات کے سپرد ہے، وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے، اور شہوت پہ کنٹرول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر صبر نہ آئے، وہ معاشرے کی مشکلات کے اوپر ٹالریٹ نہیں کرتے۔ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت دگنا اجر دیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، جو لوگ صبر کرتے ہیں قیامت کے دن جنت کے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اللہ کی نورانی فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، اور اس سے اچھا مقام اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ فتنۃ الحرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شبہات اور شہوتوں کے فتنے سے بچے، وہاں قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک زیادہ ہوگا۔ یتقارب الزمان،
وقت میں بے برکتی آ جائے گی. وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ جہالت عام ہو جائے گی. وَيَكْسُرُ الْفِتَنِ فتنے زیادہ ہو جائے گا. وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ اور حرج زیادہ ہو جائے گا. قِيلَ مَا الْحَرَجِ قَالَ الْقَتْلُ. پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے؟ جواب دیا قتل و غارت. مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا گناہ کیا ہے. آج اس انسان کی قیمت ختم ہو گئی. سبب کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور انسانیت حقائق سے دور ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں ایک فتنہ عورت کا بھی فتنہ بیان کیا. ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء. ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء. عورتوں سے بڑھ کے مردوں کے لیے میرے بعد کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأة عورہ، عورت پردے کا نام ہے. وأقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها إذا كانت في قعر بيتها. اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر میں قرار پکڑتی ہے. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اور کیا فرمایا؟ فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی یہ تعلیم دی. فرمایا طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. سعادت مند وہ ہے جو شخص اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور اپنے گھر میں قرار پکڑے، ضرورت ہو تو پھر نکلے. وبكى على خطيئته اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کے اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلت من نجا، نجات کس میں ہے؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نجات کے طالب ہو زبان پہ کنٹرول کر لو، گھر میں قرار پکڑو اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کہ اللہ سے معافی مانگو. اس لیے عکاف بن بشیر التمیمی بیان کرتے ہیں جب ایک شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل لك من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اگر تمہاری شادی نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی لونڈی ہے؟ قال لا. وانت موسر بخیر، مال و دولت بھی ہے؟ قال نعم. قال اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی. اب الشیطان تمرسون، تم شیطان بننے کی پریکٹس کر رہے ہو. زندگی گزرتی جا رہی ہے اور فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو انسان کرے اور کہے میں دانش مند ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اصبر عنہن، اور فرمایا دنیا کے اندر مجھے پسندیدہ چیزیں ہیں الطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ والمرأة الصالحہ، نیک عورت، خوشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم. کس طرح ڈرایا، اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے. تمہیں پتہ نہیں شیطان سب سے زیادہ خیانت کے لیے تیار کرتا ہے تو ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کو پسند نہیں کرتے. النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں. فتنۃ المال والاولاد، اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ. کب؟ جب وہ انسان کو اللہ سے دور